السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ حضرات کو سکھلایا گیا تھا حرکات کی انگریزی، زبر کی انگریزی کیا آتی ہے، زیر کی انگریزی کیا آتی ہے، پیش کی انگریزی کیا آتی ہے۔ اس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ناموں کے ساتھ مشق اور پریکٹس کرا دی ہے۔ جن احباب نے دیکھا نہ ان احباب سے درخواست ہے پہلی اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ جو احباب عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک ہوتی ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہوتی ہے اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت کو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، اس ویڈیو میں اعراب بالحروف کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اعراب بالحروف کو آپ اس انداز میں سمجھ لیجئے، جو حرکات کام کرتے ہیں ان کی جگہ پر حروف کام کریں تو ان کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ سب سے پہلے ہم الف کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، الف متحرک یا ساکن، یہ دو لفظ ہیں۔ متحرک کا مطلب اور ساکن کا مطلب کیا ہے؟ متحرک کا مطلب یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگا ہوا ہے تو اب اس کو الف متحرک کہا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش نہیں لگا ہوا ہے تو پھر اس کو الف ساکن کہا جائے گا۔ ان دونوں کی انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ الف متحرک یا ساکن دونوں کی انگریزی نہیں آتی ہے، بلکہ اس پر حرکت کے اعتبار سے انگریزی آتی ہے۔ جیسی حرکت ہوگی اسی کے اعتبار سے انگریزی آئے گی۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے، اس، اس، اس۔ تو اس میں دیکھیے یہاں پر الف، یہ اس کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ الف متحرک ہے، تو یہاں پر اس الف کی انگریزی کو نہیں لکھیں گے بلکہ زبر کی انگریزی کو لکھیں گے، اور زبر کی انگریزی آتی ہے اے، تو لہٰذا ہم نے اے لکھ دیا اور پھر سین کی جگہ پر ہم نے ایس کو لکھ دیا۔ اسی طرح اس لکھا ہے تو اس میں بھی یہ الف متحرک ہے، اس کی انگریزی نہیں آتی ہے بلکہ زیر کی انگریزی آتی ہے، وہ ہے آئی، تو ہم نے زیر کی جگہ آئی کو لکھ دیا اور پھر اس کے بعد سین کی جگہ ایس کو لکھ دیا، اس۔ پھر اس کے بعد اس، تو یہاں پر یہ بھی الف متحرک ہے، یعنی جس الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہے تو اس کو الف متحرک کہا جاتا ہے، تو یہاں پر پیش کی انگریزی یو کو لکھ دیا اور پھر اس کے بعد سین کی انگریزی ایس کو لکھ دیا۔ اب اگر الف متحرک الف کی جگہ پر انگریزی لا رہے ہیں اے کو، اور زبر کی جگہ انگریزی لا رہے ہیں یعنی ڈبل اے ہو جا رہا، تو پھر یہ اس نہیں بچے گا بلکہ آس ہو جائے گا، تو ہمارا جو مطلب ہے وہ صاف نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے الف متحرک کی انگریزی نہیں آتی ہے بلکہ اس پر حرکت کے اعتبار سے انگریزی آتی ہے۔ اس مثال میں آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ چند نام ہیں، اس میں الف ساکن کی مثال کو پیش کیا گیا ہے۔ الف ساکن جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، خا کے بعد یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لہٰذا اس کی انگریزی نہیں آئے گی۔ خا ہے تو خا کی جگہ پر ہم نے کے ایچ لکھ دیا، اور زبر اوپر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھ دیا۔ الف ساکن کی انگریزی نہیں آئی۔ لام کی جگہ پر ہم نے ایل لکھ دیا، اس کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے آئی کو لکھا، اور پھر اخیر میں دال ہے اس لیے ڈی کو لکھ دیا، خالد۔ اسی طرح فاضل، فا کی انگریزی ہم نے ایف لکھ دی، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، اور الف ساکن ہے، الف ساکن کی انگریزی نہیں آتی ہے لہٰذا ہم نے اس کی انگریزی کو نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد ضاد ہے، ضاد کی انگریزی ہم نے زیڈ لکھی، اور اس کے نیچے زیر ہے اس لیے آئی کو لکھا۔ پھر اس کے بعد لام ہے تو لام کی انگریزی ایل لکھ دی، تو اب ہو گیا فاضل۔ اسی طرح شاہد ہے، شین اس کی جگہ پہ ہم نے ایس ایچ لکھا، اوپر زبر لگا ہوا ہے اس لیے ہم نے اے کو لکھا، تو ہو گیا شاہ۔ الف ساکن کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہا ہے تو ہا کی جگہ ہم نے ایچ لکھ دیا، اس کے نیچے زیر ہے اس لیے آئی کو لکھا، اخیر میں دال ہے اس لیے ڈی کو لکھا، ہو گیا شاہد۔ مزید مثال دیکھیں، راشد، تو را کی جگہ ہم نے آر لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، ہوا را۔ الف ساکن ہے، اس کی انگریزی نہیں آتی ہے، چنانچہ شین، تو شین کی جگہ ہم نے ایس ایچ لکھا، اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے آئی کو لکھ دیا، اخیر میں دال ہے تو ہو گیا راشد۔ اسی طرح ہے قاسم، قاف کی جگہ پر ہم نے ایو کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، الف ساکن اس کی انگریزی نہیں آتی ہے۔
سین اس کی انگریزی ہم نے ایس لکھی، اس کے نیچے زیر ہے تو پھر میں نے آئی کو لکھا، آخر میں میم ہے اس کی جگہ پر ہم نے ایم کو لکھا، ہو گیا قاسم۔ اسی طرح ناہید ہے، این کی جگہ ہم نے ناہید ہے تو نون کی جگہ ہم نے این کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے ہو گیا نا، ہا اس کی جگہ ایچ لکھا، نیچے زیر ہے اس لیے ہو گیا نا، اور اخیر میں دال ہے تو وہاں پر ہم نے لکھ دیا ڈی تو ہو گیا ناہید۔ اسی طرح ساجد، سین کی جگہ پر ہم نے ایس کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے لکھا، اور پھر اس کے بعد الف ساکن ہے اس کی انگریزی نہیں آتی، جیم ہے جیم کی جگہ پر ہم نے جے لکھا، اور نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے آئی کو لکھا، اخیر میں دال ہے اس لیے ڈی کو لکھا، ہو گیا شاہد۔ قاصد، تو قاف کی جگہ پر ہم نے قیو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے لکھا، پھر اس کے بعد صاد ہے تو صاد کی جگہ ایس لکھا، اس کے نیچے زیر ہے تو آئی کو لکھا، پھر اخیر میں دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے اور یہ بتایا ہے جزم کی کوئی انگریزی نہیں آتی، لہذا دال کی جگہ ہم ڈی لکھ دیں گے، ہو جائے گا قاصد۔ اسی طرح ہے راقم، را کی جگہ آر کو لکھا، زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، الف ساکن ہے اس کی انگریزی نہیں آتی ہے لہذا قاف کی انگریزی ہم نے قیو لکھی، نیچے زیر ہے اس لیے آئی کو لکھا، اور اخیر میں میم ہے اس لیے ہم نے ایم کو لکھا، ہو گیا راقی۔ یہ قاعدہ نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، آپ اگر لکھیں گے بھی نہیں اس کو 2-3 مرتبہ دیکھ لیں گے تو بھی کام چل جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر الف مدہ ہو تو اس کی ڈبل اے انگریزی آتی ہے۔ الف مدہ جس الف کے اوپر مد ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے آگ، آم، آج، آس، تو الف کے اوپر مد ہے اس کو الف مدہ کہا جائے گا۔ الف مدہ کی انگریزی ڈبل اے آتی ہے تو یہاں پر ڈبل اے لکھ دیا اور گاف کی انگریزی جی لکھی۔ اسی طرح الف مدہ کی ڈبل اے اور میم کی انگریزی ایم، اسی طرح یہاں پر بھی الف مدہ کی انگریزی ڈبل اے اور جیم کی انگریزی جے۔ آس، یہاں پر بھی الف مدہ کی انگریزی ڈبل اے اور سین کی انگریزی ایس۔ الف مدہ، الف ساکن، الف متحرک، ان کو آپ حضرات کو سکھا دیا گیا ہے مثالوں کے ساتھ، مشق کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، اور جو اصل انگریزی ہے ابھی اس کو شروع نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے آپ بار بار دیکھیں، پریکٹس کریں، مشق کریں، انشاءاللہ ہم پھر اصل انگریزی شروع کریں گے، لیکن پہلے جو ہماری انگریزی کی اردو کو انگریزی میں کیسے لکھیں یہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔